مجھے بڑی اسی طرح یاد ہے نواز شریف صاحب بڑا وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ رات کے اندھیرے میں پیٹرول کی قیمتیں چینج کر دیتے ہیں. آج بھی رات کے اندھیرے میں پیٹرول کی قیمتیں چینج ہو رہی ہیں. اگر گورنمنٹ کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے تو جتنے بھی آپ نے پوائنٹس ریز کیے ہیں وہ سب کمپلائی ہو جاتے ہیں اور عوام پہ اتنا اثر نہ پڑتا. دیکھو نا بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بہت دیر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کوئی بھی آج کی گورنمنٹ نہیں کوئی بھی گورنمنٹ ہو, ملٹری ہو یا آپ کے نان ملٹری ہو, جو بھی گورنمنٹس آتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, وہ ایسے سخت اقدامات نہیں کرتے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ شاید آگے ان کو ووٹ نہ ملے. وہ ڈر جاتے ہیں. آپ کو کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے وہ فائدے وہ آپ نے ڈیسیجنز لینے ہیں کہ جو کہ ٹھیک ہے وقت کے اوپر کڑوے لگیں گے لیکن لانگ رن میں ملک کا فائدہ ہوگا. ہم وہ نہیں سوچتے. ہم سوچتے ہیں کہ میں نے پاور میں ساری عمر رہنا ہے. وہ یار پاور میں ساری عمر آج تک رہا ہے کوئی, زندگی میں کوئی نہیں رہا. آپ کی زندگی پرماننٹ نہیں ہے تو آپ پاور کیا ہے. سو بیسکلی ان لوگوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ آپ وہ بالکل آپ اپوزیشن کے ساتھ مل کے وہ فیصلے کریں جو کہ آپ کو اور اپوزیشن دونوں کے ایک فائدے میں جائے. اور فائدہ کس کا ہے؟ عوام کا. اب دیکھو نا یہ مجھے بڑی اسی طرح یاد ہے نواز شریف صاحب بڑا وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ رات کے اندھیرے میں پیٹرول کی قیمتیں چینج کر دیتے ہیں. آج بھی رات کے اندھیرے میں پیٹرول کی قیمتیں چینج ہو رہی ہیں. کوئی دن میں تو ہوئی نہیں, رات کو ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے کوئی بڑی بات نہیں. تو یہ اس لیے میں ہمیشہ ان سب کو کہتا ہوں یہ آپ ایسے وہ سٹیٹمنٹس نہ دیا کریں جو جس پہ آپ نے خود بھی کرنا ہے کام. یہ ایک آپ کا ایک ایس او پی ہوتا ہے حکومت کا, کوئی بھی حکومت ہو, اس پہ ایسی اب تنقید نہ کریں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں آپ خود برداشت نہ کریں. پہلے تو مہینے بعد ہوتا تھا, اب تو ایک مہینے میں 4 بار ہو رہا ہے. اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے, آپ کا انٹرنیشنل ایکسٹرنل آپ کا ڈیٹ ہے, آپ نے وہ کہیں سے تو پے کرنا ہے نا. آپ کب تک خیرات پہ رہیں گے, کب تک آپ لون لیتے رہیں گے عوام کی جیبوں سے پورا رامین. آپ جو بھی پیسہ لے رہے ہیں آپ پتہ کیا کر رہے ہیں, آپ ڈیٹ ریپے کر رہے ہیں. جتنا بھی ہے آپ جس کو بھی پیسہ جا رہا ہے وہ پیسہ انسٹیڈ آف ڈیولپمنٹ وی آر ریپیئنگ دا ڈیٹ. یہی پرابلم ہے, یہ ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے. اب کرے اس کو ٹھیک کون کرے گا, یہ بڑا سوال ہے. جی نجمو ثاقب صاحب, کیا اور کوئی طریقے تھے بجٹ خسارے پورے کرنے کے لیے؟ ایف وی آر کی ٹیکس کلیکشن نہیں ہو سکی وہ پورا کرنے کے لیے, یا بس یہی طریقہ تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دو, لیوی کی مد میں بڑھا دو؟ یہ کمبینیشن دیکھنا پڑے گا. تین چیزوں کا کمبینیشن بنتا ہے جو اس جنگ کی صورتحال میں جس سے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں. سب سے پہلے آتا ہے کہ آپ کی جو گلوبل آپ کی انکریز ہوتی ہے تیل کی قیمت میں, فیکٹر نمبر 1. فیکٹر نمبر 2 ہے کہ روپیہ جو آپ کا ہے وہ کمزور کرنسی ہے اور یہ ساری جو ہے خریداری آپ کو ڈالرز میں کرنی پڑتی ہے. تیسرا ہے جہاں پہ کہ حکومت کا رول بن سکتا تھا, اس نے ایک حد تک بنایا بھی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, اور وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ہیوی ٹیکسز ہوتے ہیں. یہاں پہ آ کے آپ کوئی فرق بنا سکتے ہیں, ورنہ روپیہ جو ہے وہ ایک دن میں تو آپ کا یعنی مضبوط ہونے سے رہا, یا گلوبل پرائسز جو ہیں ان پہ تو آپ کا کنٹرول نہیں ہے. تو کنٹرول کس چیز پہ ہے؟ آپ کے ان ہیوی ٹیکسز پہ ہے. مجھے ذاتی طور پہ من کے مسمی نجم ثاقب کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ نے یہ تینوں فیکٹر جو ہیں کیے ہیں, لیکن جب آپ آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں نا کہ پیٹرولیم پرائسز میں لیوی کرنا جو ہے وہ آئی ایم ایف کی شرط ہے, یہاں پہ شدید اختلاف ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو سے. کیوں؟ ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے, لیکن آپ اس کے آئی ایم ایف کی باتوں کو سلیکٹیولی کیوں لیتے ہیں, پورے کا پورا کیوں نہیں لیتے؟ مثال کے طور پہ آئی ایم ایف آپ کے پاس صرف 2 پوائنٹس جو ہیں پچھلے, خاص طور پہ یہ جو نیا پروگرام شروع ہوا ہے نا, اس میں ان کے 2 مین پوائنٹس ہیں. سبسڈیز ختم کیجئے, سب سے ٹیکس لیجئے, ٹیکس نیٹ بڑھائیے. ادھر تو کوئی آپ نہیں یعنی کو دکھاتے کہ جی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے لہٰذا یہ کرنا پڑے گا. کبھی تاجر بیچ میں آ جاتے ہیں, کبھی کوئی اور چیز بیچ میں آ جاتی ہے, اور آپ اپنے ڈیولپمنٹ پروگرامز کو بتاتے ہیں جی یہ بڑے قیمتی ہیں, چلیں اس میں ہم یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اعتراض صرف اس چیز پہ اعتراض نہیں ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ہیوی ٹیکسز لگانے تھے, آپ نے لگا دیے. یہ ایک دن میں 26-27 روپے جو ہے یہ بہت بڑا اضافہ ہے, اور اس سے آپ کے ٹرانسپورٹیشن کے جو خرچے ہیں وہ تو چھوڑیے, آپ کی سبزیاں, آپ کی خور و نوش کی چیزیں, ایک غریب آدمی کا جو دن کا خرچہ چلتا ہے کیسے چلے گا؟ بالکل صحیح. چلے مان لیا آپ نے یہ بالکل احسن فیصلہ کیا کہ ہیوی ٹیکسز لگا دیے, لیکن
یہ نہ کہیں کہ آئی ایم ایف کی شرط ہے، ہاں، کیونکہ آئی ایم ایف یہ- کی باقی تو شرطیں میں نے بتائی ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ان ہیں، پہ اگر کام کر لیتے تو اس وقت یہ پیٹرول کی قیمت نہ بڑھتی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ہلالی صاحب، ہم کانفیڈنس میجرز کی بات کرتے ہیں کہ حکومت پر اگر اعتماد ہو عوام کو تو اس طرح کی اگر کرائسس میں مہنگائی ہوتی ہے، حکومت کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو عوام ساتھ دے۔ اب یہ لیوی لگا دینا، اور ویسے ہی جبکہ کرائسس چل رہا ہے، پیٹرولیم کی قیمتیں ویسے ہی بہت اوپر گئی ہیں، اس طرح کی لیوی کی مد میں پیسے وصول کرنا عوام سے کیسے ہوگا پھر کانفیڈنس بلڈ؟ کیسے ہو سکتا ہے کانفیڈنس بلڈ جب آپ نے پتہ نہیں کتنے سالوں سے اور ڈیکیڈ سے آپ بغیر آئی ایم ایف کی مدد سے آپ اپنا بجٹ کو نہیں ارینج کر سکتے ہیں، آپ اپنا ڈیٹ نہیں مینیج کر سکتے، قرض نہیں مینیج کر سکتے ہیں۔ یہ لیوی جو آپ نے لگایا ہے، یہ لیوی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ لیوی کا مطلب ہے کہ آپ حساب ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اگر آپ حساب ٹھیک کر سکتے تو لیوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انڈیا میں کتنا لیوی لگایا بتائیں مجھے، کتنا لیوی لگا ہے پیٹرول پہ؟ زیرو۔ کیوں؟ وائی نتھنگ؟ اس لیے وائی ہیز آل دی انکریز بین اکوموڈیٹڈ؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے وہ مینج کرتے ہیں بجٹ کو، کبھی وقت آئے گا ضرورت پڑے گی تو یہ اتنا رکھو، ڈیٹ کو اس طریقے سے مینج کرو، ٹیکسز ٹھیک طریقے سے کلیکٹ کرو، ٹیکسز ٹھیک طریقے سے امپوز کرو، اور اگر تم نے غلطی کی الاؤ فار دیٹ۔ یہ نہیں ہے کہ بلینکٹ سبسڈیز دے دیے اس لیے کہ قیمت بڑھ گئی ہے، یار ایوری باڈی الاؤز فار دیٹ۔ ہم اپنے پرسنل بجٹس میں ہم یہ نہیں کرتے کہ سیونگ 20% 25% سیونگ ہونا چاہیے، کرو، مت کھاؤ، کم کھاؤ مگر کرو، اس لیے کہ تم کبھی کبھی بیمار ہو سکتے ہو۔ اگر آپ یو ڈونٹ پلان فار اینی تھنگ تو پھر ظاہر ہے دین پھر آئی ایم ایف آتا ہے اور کہتا ہے آؤ بچو آؤ بیٹھو، اپنا ABC کا کتاب نکالو اور کتنا تمہیں پیسے ملتے ہیں اور کتنا تمہیں خرچ کرتے ہیں، اینڈ ورک اکارڈنگ ٹو دیٹ۔